वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वैस कादरी का मौका। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर प्रोग्राम खुशबू रमज़ान। नाजरीन यकीन कीजिएगा कि अल्लाह गवाह इस चीज़ का, जैसे जैसे ये घड़ियाँ ख़त्म होती जा रही हैं ना रमज़ान मुबारक की, दिल की धड़कनें तेज़ होती नज़र आ रही हैं। मुझे ज़िया भाई किबला शाह जी याद पड़ रहा है। हम हर साल शहर इत्काफ़ लाहौर में जब एतकाफ़ पर बैठते थे ना तो जाते वक्त बड़ी खुशी होती, जब वहाँ से लौटते थे ना तो यकीन कीजिए क़यामत का मंजर होता था। तो मैं हैरान होता हूँ यार, ये वो कैसे लोग हैं, वो कौन लोग हैं यार जो मदीने से लौट आते हैं। कैसी फीलिंग होगी। किबला आज़म चिश्ती साहब रहमा लिखते हैं, जान जाती हुई नज़र आती है बदन से आज़म, जान जाती हुई नज़र आती है बदन से आज़म, लोग आसान समझते हैं मदीने से जुदा होना। तो बिलाल भाई कोई खूबसूरत साहब कलाम सुनाएं, इसके बाद इंशाल्लाह दोबारा हम किबला शाह साहब और ज़ियाद साहब से क्वेश्चन करते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और बड़ा खूबसूरत शेर पेश करता हूँ। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। और मेरे दिल के धड़कने की, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। और गुनाहगारों दुरूदे वालिगाना भेज कर देखो। गुनाहगारों दुरूदे वालिगाना भेज कर देखो। वो अपने उम्मती का नगमाए किरदार सुनते हैं। वो अपने उम्मती का नगमाए किरदार सुनते हैं। और हासिल कलाम शेर है। मैं सदके जाऊं की रहमतल लिल आलमीन के, मैं सदके जाऊं की रहमतल लिल आलमीन के पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात
پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں اور میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سر آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں۔ عظیم نعت کو شاعر الحاج مظفر وارثی صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے بلال نقشبندی صاحب۔ ضیاء بھائی، انسان چاہے روحانیت سے ریلیٹڈ ہو چاہے سیاست سے ریلیٹڈ ہو، اس کے لیے کیا صحبت کا واقعی اثر ہوتا ہے یا وداؤٹ صحبت کے بھی بندہ مطلب کسی بھی فیلڈ کا رنگ چڑھ جاتا ہے انسان پر؟ یہ بڑا خوبصورت آپ نے ٹاپک جس کا انتخاب کیا اویس بھائی۔ میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس اور اپنا نالج شیئر کروں کہ صحبت کے بارے میں اپنی گفتگو کے آغاز میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا سہارا لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، او کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنگاں پین ہزاراں، تے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، او سودا پاویں لئیے نہ لئیے تے بھلے آن ہزاراں۔ واہ واہ واہ، آج شاہ صاحب کی صحبت میں بیٹھے ہوئے وہ جو خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور آپ کے پروگرام کا خوشبوئے رمضان ہے، جو خوشبوئیں آپ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے جو آپ بکھیر رہے ہیں، تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں آنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کے بعد بڑے بڑے ثناخان سے ثناخانی اور اب بڑے بڑے شعراء کرام کا کلام سننے کے بعد یہ ساری باتیں جو ہم یہاں اس صحبت سے مل رہی ہیں وہ جا کہاں رہی ہیں؟ تو میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جا رہی ہیں ہمارے کانوں میں۔ اور یہ کان بالکل یہ آپ کے سامنے جو لیپ ٹاپ موجود ہے، موبائل موجود ہے، ہمارے لیپ ٹاپ اور موبائل میں جو بھی ڈیٹا جاتا ہے تو ڈیٹا جانے کی کوئی نہ کوئی پورٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈیٹا کیبل ہوتی ہے۔ تو میں آج آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کانوں میں جو کچھ اور ہماری آنکھوں کے ڈیٹا جو ہمارے ذہن تک پہنچتا ہے وہ ہماری زندگی میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے ایک حقائق آپ کے ساتھ جلدی سے شیئر کروں گا کیونکہ افطاری کا وقت بہت قریب ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک حقائق کیونکہ سمجھانے کے لیے بتائی جاتی ہے، ایک علاقے میں بارش آئی اور بارش میں ہر طرف مینڈک نکل آئے۔ جب وہ مینڈک نکل آئے تو مینڈک نے آپس میں بیٹھ کے یہ مشاورت کی کہ کیوں نہ اس جو پول ہے، یہ جو بڑا سا کھمبا ہے لوہے کا، اس کے اوپر چڑھا جائے۔ تو جب وہ چھوٹے چھوٹے مینڈک اس پول پر چڑھنے لگے تو وہاں کچھ سیانے مینڈک تھے۔ وہ سیانے مینڈک جو ان کو زیادہ ایج کے یا اپنی نالج شیئر کرنے لگے، وہ سب نے انہیں کہا تم پاگل ہو، اتنا اونچا پول ہے، کھمبا ہے اور بارش ہوئی ہے، گیلا ہے، سلپری ہے، تم چڑھو گے گر جاؤ گے، بڑا مشکل ہے۔ اب ان کے کانوں میں جو لفظ گیا وہ کیا ہے کہ بڑا مشکل ہے۔ اب وہ ان کے کانوں میں یہ جملہ چلا گیا، اور جو جملہ کانوں میں چلا جائے وہ ان کی باڈی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب وہ جملہ ان کے کانوں میں چلا گیا کہ یہ بڑا مشکل ہے اور تم اوپر نہیں چڑھ سکتے، تو بہت سارے لوگوں نے اس مینڈک نے تو یہ پلان کر لیا کہ نہیں یہ مشکل ہے، ہم نے اس پہ چڑھنا ہی نہیں۔ بہت ساروں نے چڑھنا شروع کر دیا کہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کتنا مشکل ہے۔ اب وہ جب چڑھنا شروع کیا تو وہ چڑھنے لگے۔ حقائق میں لکھا ہے کہ وہ مینڈک آگے سے آگے بڑھنے لگے۔ جب آگے بڑھنے لگے تو وہ جو نیچے کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے چڑھنا چھوڑ دیا بڑوں کے کہنے پر یا ان سیانوں کے کہنے پر، جب کہنا جی وہ تو چڑھتے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا چڑھتے کہاں جا رہے ہیں، یہ ابھی گریں گے، دیکھیے گا یہ آسان نہیں ہے، یہ گریں گے۔ اب یہ جملے وہ جو چڑھنے والوں کے کانوں میں پڑے، انہوں نے کہا دیکھیے گا ابھی گریں گے، اور وہ یوں گرنا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے وہ نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ جب وہ نیچے گرنا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا دیکھا یہ بڑا مشکل ہے، یہ نہیں کوئی چڑھ سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کچھ مینڈک تو چڑھتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پنجابی میں کہا یہ بھی ڈگن گے، دیکھنا انہیں، اور وہ بھی دیکھ ہی رہے تھے، وہ بھی گرنا شروع ہو گئے۔ ان میں ایک چھوٹا سا مینڈک تھا جو مسلسل چڑھتا چلا گیا، چڑھتا چلا گیا، چڑھتا چلا گیا، سب دیکھ رہے ہیں، اور وہ ٹاپ فلور پہ پہنچ گیا۔ اور جب وہ اتر کے نیچے آیا، سب نے اس کو گھیرا ڈال لیا، اس کے قریب آ گئے اور سب
آ کے اس سے پوچھنے لگے تجھ میں ایسی کیا کوالٹی ہے, تجھ میں ایسی کیا خوبی ہے کہ سب گر گئے اور تم اوپر پہنچ گئے. تو وہ خاموشی سے کھڑا رہا. سب نے اسے مخاطب کیا, تجھ سے پوچھ رہے ہیں تجھ میں ایسی کیا کوالٹی ہے کہ تم اوپر پہنچ گئے. تو کہتے ہیں اس کی ماں آ گئی. اس نے آ کے کہا تم اس سے کیا پوچھتے ہو, یہ تو بہرا ہے. انہیں سنیا کوئی نہیں, سیانے کی گل نہیں سنی. یہ تو بہرا ہے شاہ صاحب, یہ تو بہرا ہے, یہ تو سن ہی نہیں سکتا. تو میں اس حقائق کی وساطت سے آج آپ تک جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ہم جو سنتے ہیں وہ سوچتے ہیں, اور جو سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو میاں محمد بخش فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں. اور یار جب لوہار کی دکان پہ بیٹھو گے تو وہاں تپش ہے, وہاں چنگاریاں ہیں, وہاں وہ آپ کا دامن جلا کے رکھ دیں گی. اور جب آپ عطار کے پاس بیٹھیں گے, اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے, محبت والوں کے پاس بیٹھیں گے, تو ان کے منہ سے نکلنے والے جملے جب وہ آپ کی سماعت سے ٹکرائیں گے تو ذہن تک پہنچیں گے, تو پھر وہ خوشبوئیں آئیں گی اور خوشبوئیں رمضان کے پروگرام میں یہ رونق ہو جائے گی. صحبت کا اثر میرا خیال ہے کہ میں نے اس حقائق سے سمجھانے کی کوشش کی. سر یقین کیجیے ہمارا دل کر رہا بھی مزید, لیکن ٹائم چونکہ اپنا ٹائم کی قلت ہے. چبلا شاہ صاحب ٹائم بہت شارٹ ہے, ہم آپ سے جو آپ کسی کویشچن کر رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں یہ موضوع یہ بڑا طویل ہے, تو بڑا ہی معصومانہ سا کویشچن ہے آپ کے ساتھ. میں نے سنا ہے اور بارہا سنا ہے, بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ سنا ہے. درود پاک پڑھنے والا انسان ولیوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے, اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولی ہوتا کون ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنا تن من دھن اپنے طور پر تو اللہ پہ قربان کر دے, لیکن جس پر اللہ رب العزت کی خود نظر سولی ہو جائے وہ ولی ہوتا ہے. اور اب ہر بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے, انسان خطا کا پتلا ہے, کہیں نہ کہیں اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے. اب کوئی بندہ جتنی اعمال ہیں, مثلا نماز ہے, نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ہے, نماز کے علاوہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھتا ہے, چاشت بھی پڑھتا ہے, اوابین بھی پڑھتا ہے, اس کے ماتھے پہ محراب بھی بن گئی, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. تو کیا ان کے مقامات ہیں, لیکن پتہ نہیں میری نماز قبول ہے یہ کہ نہیں. حج کے لیے چلا گیا, حج کیا, تمام مناسک پوری طرح ادا کیے, لیکن کچھ خبر نہیں کہ حج قبول ہے یا نہیں. زکوٰۃ ادا کی, کھلا کے زکوٰۃ پورا حساب کر کے زکوٰۃ دی, لیکن پتہ نہیں کہ زکوٰۃ صحیح ہے کہ نہیں, مال حلال تھا یا کچھ اس میں کمی تھی. درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے جو آپ کسی بھی رنگ میں پڑھیں, کسی بھی حال میں پڑھیں. رنگ سے مراد یہ اردو میں پڑھیں تو بھی قبول ہے, انگریزی میں پڑھیں تو بھی قبول ہے, پنجابی میں پڑھیں تو بھی قبول ہے. یا رسول اللہ تواڈے تے ساڈا سلام ہوے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہر رنگ میں ہر گھڑی قبول ہے. وہ عبادت جو ہر رنگ میں قبول ہے, اللہ اسے اپنے پاس جب قبولیت کے درجے میں لکھتا ہے تو ولایت کا پہلا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ اس بندے کا یہ عمل مقبول ہے, یہ عمل مقبول ہے, یہ عمل مقبول ہے. اور پھر جب میں نے پہلے عرض کیا, پھر ایک اور حدیث پاک اس میں عرض کر دوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ پر دن بھر میں یا رات میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, فرمایا اس وقت تک وہ مر نہیں سکتا جب تک جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لے. اور ہمارا یہ ایمان ہے, سرکار کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو جنت میں محل کسے ملنا ہے؟ ولی اللہ کو. اللہ کے جو ولی, اللہ کے دوست, ان کے بغیر تو کوئی نہیں جا سکتا. اور پھر میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, درود پاک پڑھنے والے بندے کے نہ تو وہ بندہ پریشان ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتا ہے, کیونکہ جو اللہ نے فرمایا نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر چیک کرنا ہو کہ میرے اوپر خوف یا حزن و منال ہے کہ نہیں, بندہ سمجھ جائے میرا درود پاک کیا چل رہا ہے, مسلسل چل رہا ہے, تو وہ اگر چل رہا ہے سمجھے میں کامیاب ہوں. اور پروگرام کے اختتام پہ میں چھوٹی سی بات اگر عرض کر دوں تو مجھے ہے
کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو سلمہ، یہ اس دور کی بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں ہر بندے کے لیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی اچھے خاندان سے تھے، بڑے اچھے انسان تھے، اخلاق کے لحاظ سے بھی، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ حدیث پاک سنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ کلمات پڑھے، اللہ اسے اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ وہ کلمات کیا تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انہوں نے یہ سنی تو بھاگے بھاگے اپنی بیوی ام سلمہ کے پاس گئے اور جا کے انہیں کہا کہ یہ یاد کر لو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مصیبت آئے بندہ یہ پڑھے، اللہ اسے اس کا بہتر عطا فرماتا ہے۔ میاں بیوی نے یاد کر لی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کچھ عرصہ گزرا، ابو سلمہ انتقال فرما گئے۔ ام سلمہ پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے، اچانک یاد آئی وہ دعا، وہ پڑھی تو میری وجدانی کیفیت ہے، دل میں خیال آیا ہوگا ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے۔ وہ خود فرماتی ہیں مجھے اس حدیث پاک کی صداقت کا اس وقت پتہ چلا جب میری عدت پوری ہونے کے بعد کائنات کے والی نے مجھے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قبلہ میرا ایک کویشچن ہے، میں کہتا ہوں ہمارے پروگرام کی یہ خوبصورتی ہے، ہم صرف ایک ٹاپک کو لے کر نہیں چلتے۔ ایک کویشچن ہے اور آپ 1 منٹ میں اس کو انشاءاللہ کلوز کریں۔ یہ حصول علم کے لیے باب العلم سے وابستگی ہونا کتنی ضروری ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرت عمرو بن العاص جنہیں فاتح مصر بھی کہتے ہیں وہ آئے، آ کے انہوں نے کہا چونکہ ٹائم اختصار ہے اس لیے میں واقعہ کوٹ کر کے تو انہوں نے بڑا مجمع لگا ہوا، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں تو صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، آ کے انہوں نے برجستہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بھی سوال پوچھ رہے ہیں میں بھی پوچھوں، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو دلوں کے حالات کو جانتے تھے، فرمایا عائشہ سے۔ وہ ٹھٹکے، انہوں نے کہا جی میں نے مردوں میں پوچھا ہے۔ سرکار نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عائشہ کے باپ سے، یہ نہیں کہا ابو بکر سے، عائشہ کے باپ سے، تاکہ ام المومنین سے حسد کرنے والے جو لوگ ہیں وہ وہیں بیٹھ جائیں۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں نے سوچا کہ شاید آپ حضرت علی کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ تو میری سرکار نے فرمایا دیکھو اس شخص کی بات، یہ ہم سے ہماری جان کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، تو جو مدینۃ العلم ہے واہ واہ واہ، انہوں نے اپنے علم کا جو فیضان تقسیم کرنے کا جو ایک کلیہ ارشاد فرمایا اپنا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کوئی بھی علم حاصل کرنا ہو حضرت علی سے محبت اس کا یہ بنیادی ایک مرکز ہے، نقطہ ہے۔ جناب علی علیہ السلام سے محبت رکھیں، آپ ریاضی کا علم دیکھ لیں، آپ کیمسٹری کا دیکھ لیں، آپ بیالوجی کا علم دیکھ لیں، جتنے بھی علوم ہیں ہر ایک کی ابتدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے ہوتی ہے۔ زندہ آباد، قبلہ سلامت رہے۔ مجھے ضیاء بھائی نے حکم دیا تھا ایک کلام کا، میں اس کے 1-2 اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد یار زندہ صحبت باقی میں انشاءاللہ تعالی اسی کے اندر کلوز کرتا ہوں۔ الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا،
ماہ رمضان بس الوداع ہے، مسجدوں میں بغار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ماہ رمضان بس الوداع ہے، بس میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ سب سے پہلے ضیاء بھائی آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، آپ کے ساتھ تشریف فرمائے۔ بلال نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ، قبلہ شاہ جی اپنے نانا اپنے بابا کی بارگاہ میں جب آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں بالخصوص ہمارا نام لے کر آپ دعا کیجئے گا، اور ہماری پوری سٹی نیوز کی ٹیم کے لیے دعا کیجئے گا، اور ایک دعا کے لیے حکم دیا گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ سینئر صحافی لالا حسن صاحب کے لیے دعا فرما دیں، وہ کرونا کی وجہ سے بیمار ہے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے گا۔ ناظرین، قبلہ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس قادری کو موقع کو اور سٹی نیوز کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ حافظ۔